اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اسی ٹاپک کو لے کر فقہ قرآن کو لے کر النور چینل کے توسط سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم بیان کریں گے کہ قرآن میں جو نماز کی ٹائمنگ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ خداوند عالم نے نماز کو ایک مخصوص وقت میں واجب قرار دیا ہے۔ اس وقت سے پہلے ہم نماز کو نہیں پڑھ سکتے، اور اس وقت کے گزرنے کے بعد وہ نماز ہمارے لیے قضا ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ ایک دو آیت ایسی بیان کروں گی جس میں خداوند عالم نے اپنی نمازوں کو بیان کیا ہے۔ ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 اور 239 میں 238 میں آپ جب دیکھو گے تو خداوند عالم نے خاص ایک چیز کہی۔ کیا اللہ نے کہا؟ حافظوا علی الصلاۃ، حفاظت کرو اپنی نماز کی۔ جب ہم گرامر میں آتے ہیں نا تو حافظو کو جب ہم کھولتے ہیں نا تو حافظو کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے حفاظت کرنا۔ آمنے سامنے حفاظت کرنا مینس حافظو، جب آپ کسی کی حفاظت کرتے ہو تو وہ آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو جب میں نے اپنی کلاس میں اس کا ترجمہ کیا تو میرے اسٹوڈنٹ بہت خوش ہونے لگے، کہنے لگے اچھا واہ کیا خوبصورت آیت اللہ نے بتا دی ہے۔ کہتے حافظو علی الصلاۃ، تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ اور اس کے بعد خدا کہتے ہیں والصلاۃ الوسطی، اور جو بیچ والی نماز ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ پھر وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ہمیشہ اوبے رہو، فرما بردار رہو۔ میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا اور بہت زیادہ لوگوں کی شکایتیں بھی سنی ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم مغرب عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ظہر کی نماز تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو کام والے لوگ ہوتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا جو زیادہ تر جو بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم ظہر اور عصر کی نماز میں تھوڑی سی ہمیں سستی اور آڑس ہوتی ہے۔ تو اللہ کو پہلے سے یہ بات پتہ تھی، اس لیے اللہ نے کہا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، سب سے پہلے تو اپنی بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ اس میں ہم بہت بھاگم بھاگی اور دوڑم دوڑی میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ نماز کبھی قضا ہو جاتی ہے، کبھی رہ جاتی ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کی بھی حفاظت کرو۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے اوقات کے اوپر، جو نماز کی ٹائمنگ پروردگار عالم نے ہمیں قرآن میں بتا دی ہے، اور محمد اور آل محمد نے اس کو واضح کر کے کھول کے ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت بیان کروں گی نماز کے اوقات میں وہ ہے سورہ اسراء آیت نمبر 78 میں۔ خداوند عالم کہتا ہے، کیا کہتا ہے پروردگار عالم؟ کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کس وقت نماز کو قائم کرو؟ کون سی وقت ہے کہ جب ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے؟ تو یہاں اللہ نے کہا لدلوک الشمس، یہاں ظہر اور عصر کی نماز کی ٹائمنگ اللہ بتا رہا ہے۔ لدلوک الشمس کہا، اور پھر مغرب اور عشاء کی جو نماز کی ٹائمنگ اللہ بتاتا ہے وہ ہے الی غسق اللیل، اور پھر اللہ کہتا ہے یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہے۔ وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز کی پروردگار عالم جو ہے وہ ٹائمنگ بتاتا ہے۔ اور ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ جو قرآن الفجر ہے یہ مشہودا ہے۔ ابھی اس کو بھی انشاءاللہ تھوڑا سا کھول کے بتاؤں گی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
اور پھر خدا کہتا ہے تہجد کی نماز، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واجب تھی۔ کچھ چیزیں جو ہمارے لیے واجب نہیں، مستحب ہیں، وہ محمد اور آل محمد کے اوپر واجب تھیں، جن میں سے نماز تہجد، جس کو نماز شب بھی کہا جاتا ہے، وہ واجب تھیں۔ تو ابھی میں تھوڑا سا بیان کرتی ہوں کہ یہاں جو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 78 اور 79 میں کہ اقم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو دلوک۔ ابھی یہاں پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے جس کو دلوک الشمس کہا گیا ہے، جو خاص ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد محمد اور آل محمد نے ہمیں کلیئر کر کے بتایا کہ اس کے بعد کتنی دیر کے بعد عصر کی ٹائم کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کا بھی انشاءاللہ وہ ساری ٹائمنگ جو اور بھی ٹائمنگ ہے قرآن میں، ہم اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن اس کو جس میں 5 نمازوں کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے۔ دلوک شمس کو کہتے ہیں کہ جب سورج آسمان کے بیچ میں قرار پاتا ہے، جب سورج آسمان کے بیچ میں قرار پاتا ہے اور پھر ایک جگہ جب صبح ہوتی ہے تو سورج آتا ہے ایک خاص پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، اس خاص پوائنٹ کو کہتے ہیں دلوک، اور پھر اس پوائنٹ سے وہ واپس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خاص پوائنٹ ہوتا ہے، آخری پوائنٹ ہوتا ہے سورج کا، جہاں وہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کے ریٹرن ہونے کا ٹائم آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلوک۔ یعنی یہ جو دلوک ہوتا ہے، جو خاص پوائنٹ ہوتا ہے یہاں سورج کے پہنچنے کا، اس کو وہ وقت ہوتا ہے اول وقت ظہر کا۔ اور دلوک کی ایک میننگ یہ بھی ہوتی ہے آنکھوں کو ملنا۔ جب آنکھ کو کوئی چیز چبھتی ہے نا، تو جب ہم آنکھوں کو ملنا شروع کر دیتے اس کو بھی دلوک کہتے ہیں۔ کیوں دلوک کا لفظ کہا گیا؟ کیونکہ سورج جب اپنے آخری پوائنٹ پر پہنچتا ہے جہاں سے اس کو ریٹرن ہونا پڑتا ہے، تو انسان جب دیکھتا ہے نا سورج کی طرف تو اس کی آنکھوں کو چھپتا ہے وہ سورج، جس کی وجہ سے دلوک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر دلوک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آنکھوں کو چبھنے والا، یہ ہوتا ہے ظہر کی اول وقت کا، جس کو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت، یہ ہوتا ہے زوال کا وقت۔ اب ہم آتے ہیں الی غسق اللیل۔ ابھی غسق اللیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غسق اللیل یعنی غسق کہتے ہیں جب کوئی کسی چیز میں پورا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب نماز قضا ہونے کو آتی ہے اور سورج جا رہا ہوتا ہے، چاند آ رہا ہوتا ہے، اور شام کا ٹائم تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو ہم اس کو غسق نہیں کہہ سکتے۔ جب سورج پوری طریقے سے جا چکا ہوتا ہے اور پورے طریقے سے سورج کی روشنی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور پھر چاند کا آنا شروع ہوتا ہے یا ایک اندھیرے کا آنا شروع ہوتا ہے، اس ٹائم کو، اس پوائنٹ کو، اس خاص چیز کو، اس خاص اندھیرے کو غسق کہا جاتا ہے۔ تو یہ خاص جو ہوتا ہے یہ نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور جب پورا اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے تو پھر نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ اہل تشیع ہیں، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جب پورا سورج کی پوری روشنی چلی جائے اس کے بعد ہم اپنے روزے کو کھولتے ہیں، اپنے افطاری کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسی قرآن کی آیتیں موجود ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کا ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، کہ ہم پھر اس کے مطابق اپنے روزے کو بھی کھولتے ہیں۔ اس کے بعد جو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یہ ہو گیا ظہر کا ٹائم، پھر ہو گیا عشاء کا، مغرب اور عشاء کا ٹائم بھی ہو گیا، اور پھر عصر کا بھی ہم نے بتا دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح کی نماز کا آتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ظہر کا وقت قرآن میں اللہ نے بیان کیا، آپ نے نوٹ کیا؟ پہلے اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ ظہر کا وقت بیان کیا، اس کے بعد جو ہے اللہ نے عشاء کا وقت بیان کیا، اس کے بعد خداوند عالم صبح کا وقت بتاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صبح سے اسٹارٹ کرنا چاہیے نا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی نماز جو واجب ہوئی تھی نا وہ ظہر کی نماز تھی، اور اس کا پروف ہمیں اس قرآن کی آیت سے ملتا ہے کہ اللہ نے اپنا جہاں سے جو پہلی نماز واجب ہوئی تھی پہلے اس کی ٹائمنگ بتائی ہے۔ اگر کوئی اور نماز پہلے واجب ہوتی تو اللہ اس کی ٹائمنگ پہلے بتاتا۔
تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کیونکہ اس لیے اللہ نے ظہر کے وقت سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ پہلی نماز جو واجب ہوئی تھی وہ ظہر کی تھی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے آتا ہے وقرآن الفجر، وقرآن الفجر کہ قرآن الفجر یعنی ہم کہتے ہیں قرآن الفجر، قرآن یعنی جو پڑھا جاتا ہے، قرآن یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور فجر یعنی صبح کے وقت۔ اب یہ فجر کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ صبح کا جو خاص ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فجر کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ اب کیسے مجھے پتا چلے کہ یہ فجر کیا ہے؟ فجر کی روٹ میننگ میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے۔ اچھا فجر کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے؟ فجر کی روٹ میننگ ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ انفجار ہوا، اور بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ یہاں پر انفجار ہوا اور پھٹا، یعنی پھٹنے کو کہتے ہیں۔ فجر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی دو چیزیں جب پھٹتی ہیں تو اس کو فجر کہتے ہیں، انفجار کہتے ہیں نا۔ تو رات کا جو گھپ اندھیرا جس کی ابھی ہم نے بات کی، جو بہت رات کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ اندھیرے کو چیر کر ایک ہلکی سی روشنی نکلتی ہے، وہ جو نور نکلتا ہے اور وہ جو روشنی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ پھیلتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجر۔ تو یہ ہوتا ہے نماز صبح کے اول وقت کا۔ تو خدا نے نماز صبح کی ٹائمنگ بھی ہمیں بتا دی ہے۔ قرآن الفجر، قرآن الفجر، قرآن کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے؟ میں تھوڑا سا بتاؤں، بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کی کیا میننگ ہے، قرآن کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن آج کے بعد ہم نوٹ کر لیجئے گا، قرآن کی روٹ میننگ ہوتی ہے کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کی روٹ میننگ ہوتی ہے کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کتاب قرآن۔ تو عجب ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے اور قرآن کے اوپر مٹی چڑھ جاتی ہے، دھول چڑھ جاتی ہے، پھر بھی نہیں کھول کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ تو یہاں پر خدا کہتا ہے اے انسان، صرف تو ہی نہیں ہے، کائنات کا ہر فرشتہ، ساتوں آسمانوں پر جو فرشتے ہیں اور بھی بہت زیادہ مخلوق ہے جو اس قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ جنت میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ساتوں آسمانوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ کائنات میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ صرف انسان ہی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ پوری مخلوقات اس کو پڑھتی ہیں۔ اور پھر قرآن الفجر کا مطلب ہوتا ہے کہ فجر، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ یہ بتاتا ہے کہ میں صبح کے وقت ہی قرآن کی تلاوت کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے قرآن الفجر ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو نماز جو ہے وہ بغیر قرآن کے ہو ہی نہیں سکتی ہے نا۔ نماز تو پوری کی پوری اگر دیکھا جائے اللہ اکبر سے لے کر تشہد تک قرآن ہی قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ جو فجر کو قرآن الفجر اللہ نے کہا نا، یہ قرآن کی جو صبح کی ٹائمنگ ہے، یہ صبح کی نماز کی ایسی ٹائمنگ جہاں قرآن کو تلاوت کی جاتی ہے، کان مشہودا، یہ مشہود ہے۔ پوچھا گیا کہ مشہود کیا میننگ ہے؟ تو مشہود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے نا، فجر کا وقت، صبح کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر صبح اور رات دونوں جدا ہو رہے ہوتے ہیں نا، دونوں کی جدائی کا وقت آتا ہے۔ تو جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں، جو صبح کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ مشہود یعنی شاہد ہوتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں، یعنی گواہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے جو رات اور صبح یعنی پورے دن اور رات کے فرشتے مل جاتے ہیں جس وقت، اور عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی صبح کے وقت کو تو خدا نے زیادہ اہمیت دی ہے نا۔ قرآن کہا، قرآن الفجر کہا، کان مشہودہ کہا، فرشتوں کے مشاہدے کی جگہ کہا۔ پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت فَتَہَجَّد، اور رات کے وقت جو ہے وہ تہجد کی نماز کو قائم کرو۔ اب تہجد کی نماز میں اس کے روٹ ورڈز کو کھولتی ہوں، یہ بھی مجھ سے بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو جب سوال کرتے ہیں تو ایک ایک کو جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا، تو یا میں کہتی ہوں بھائی آ جاؤ میری کلاس میں، یا تو پھر اس طرح سے ہم ایک درس بنا لیتے ہیں جہاں ہم سب سوالوں کے جواب دے سکیں۔ تو تہجد میں ہم آتے ہیں، تہجد کے روٹ ورڈ سے حجد، حجود کی جو میننگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیند، سونے کو کہتے ہیں حجود۔ اچھا آپ کہیں گے ارے
ہجود سونے کو کہتے ہیں، اور تہجد کہتے ہیں صبح، تہجد کہتے ہیں نماز شب کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ آپس میں میچ نہیں ہو پاتے، تو یہ تھوڑا سا گرامر کی بات ہوتی ہے۔ جب باب میں چلے جاتے ہیں تو پھر گرامر کے جو جیسے تشدید آ جاتی ہے اور یہ آ جاتے تو لفظوں میں تھوڑی سی چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو تہجد کا جو میننگ ہوتی ہے، ہجود کی میننگ ہوتی ہے سونا، اور تہجد کا مطلب ہوتا ہے اپنے سونے کو عبادت میں بدل دینا، اپنی نیند کو عبادت میں چینج کرنے کو کہتے ہیں تہجد۔ اور اللہ نے کہا من اللیل، رات کے وقت کا، خاص رات کا کہا، غسق اللیل بھی نہیں کہا کہ اندھیرا جب رات کا سٹارٹ ہونے لگے یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں کہا، کہا لیل، رات کے وقت جب بھی آپ نماز پڑھو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ البتہ کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ ہمارے لیے مستحب ہے، لیکن محمد اور آل محمد کے لیے یہ نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ ہم یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے تھوڑا سا بیان کریں گے کہ اور بھی نماز کی ٹائمنگ، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے خاص فقہی مسائل میں آئیں گے، اور بہت ہی خاص جو ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔